توحید حق کا وہ پاسدار اسلاف وہ حدیث جو آپ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر و صفات کو کہا جاتا ہے۔ جب حدیث صحیح یا حسن ثابت ہو جائے، پایا ثبوت کو پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں سے کسی حصے کو اپنی تائید میں سمجھنا اور کسی حدیث کو اپنے خلاف سمجھنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اب جو امام کے پیچھے فاتحہ کا قائل ہے نا، وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ دے گا کیونکہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے کہ دوسرے کی حدیث ضعیف ہے، میری والی ساری کیا ہے صحیح، حالانکہ یہ حدیث محدثین نے صحیح قرار دیا اس کو۔ سند تو بحث آپ کرو۔ مجھے یقین ہے کہ طارق مسعود صاحب نے بطور طنز ہی یہ کہا ہوگا کہ یہ بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے، دوسرے کی حدیث کو ضعیف کہہ دو، وگرنہ در حقیقت یہ بہت بڑا، برا اور بدترین طریقہ ہے کہ صرف اپنے مسلک کے دفاع میں صحیح حدیث کو ضعیف اور ضعیف کو کسی طرح صحیح باور کروایا جائے، جب یہ روایت صحیح مسلم کا حصہ نہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ تاثر دینا کہ جی دیکھیں صحیح مسلم کی روایت کو ضعیف کر رہے ہیں کیونکہ مسلک کے خلاف ہے، الحمدللہ یہ صحیح بھی ہو تب بھی ہمارے خلاف نہیں، اور محض موقف کے خلاف کسی صحیح حدیث کو ضعیف ٹھہرانا یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مزید فرمایا، وہ حدیث جو آپ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر و صفات کو کہا جاتا ہے۔ جب حدیث صحیح یا حسن ثابت ہو جائے، پایا ثبوت کو پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں سے کسی حصے کو اپنی تائید میں سمجھنا اور کسی حدیث کو اپنے خلاف سمجھنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل الحدیث وہ لوگ نہیں جو احادیث کو اگینسٹ قرار دیں، ایسی بات وہی کر سکتے ہیں جن کے ہاں احادیث رسول کے لیے باقاعدہ احادیث الخصوم کی اصطلاح رائج ہے، اور اسی پر انہوں نے تربیت پائی۔ مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کتاب و سنت ہمیں اس کی طرف کھلی ہوئی نشانی اور کھلی ہوئی آیات سناتی ہیں۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا یہ حق ہے اور نہ کسی مومنہ عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے کہ ان کے لیے ان معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً واضح طور پر گمراہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی تعلیم کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد مومن خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے پاس ماننے نہ ماننے کا اختیار نہیں بچتا۔ تو فرض کیجئے کسی مسئلے میں دو مختلف احادیث ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہوں۔ مثال دیتا ہوں، جیسے عصر سے پہلے 2 سنت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور 4 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ کسی ایک کو مان کر دوسرے کو اپنے خلاف سمجھنا دین نہیں ہے، بے دینی ہے۔ ایسے افراد کو وعظ و نصیحت کا منصب سنبھالنے سے پہلے دین کے بنیادی اصول سمجھنے چاہیے۔ آگے مولانا طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اب جو امام کے پیچھے فاتحہ کا قائل ہے نا، وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ دے گا کیونکہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے کہ دوسرے کی حدیث ضعیف ہے، میری والی ساری کیا ہے صحیح، حالانکہ یہ حدیث محدثین نے صحیح قرار دیا اس کو۔ سند تو بحث آپ کرو۔ مجھے یقین ہے کہ طارق مسعود صاحب نے بطور طنز ہی یہ کہا ہوگا کہ یہ بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے، دوسرے کی حدیث کو ضعیف کہہ دو، وگرنہ در حقیقت یہ بہت بڑا، برا اور بدترین طریقہ ہے کہ صرف اپنے مسلک کے دفاع میں صحیح حدیث کو ضعیف
اور ضعیف کو کسی طرح صحیح باور کروایا جائے. اور ایسا کون لوگ کرتے ہیں؟ اس کی تفصیل کو ہم فی الوقت نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو صرف اتنا سمجھا دیں، ہم اہل الحدیث ہیں. ہم اپنا کوئی مسلک بنا کر تراش کر پھر اس کے لیے سپورٹنگ کے لیے احادیث نہیں ڈھونڈتے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ جو فرمان محمد ہے، جو حدیث مصطفیٰ ہے اور وہ صحیح ثابت ہے، سندن درست ہے، پایا ثبوت تک پہنچنے والی بات ہے، تو ہماری گردنیں اس کے سامنے جھکی ہیں. ہم حدیث سن کر اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں، راستہ مقرر کر کر اپنے لیے کوئی لوگوں سے لکھوا کر اور اپنا ایک پورا سسٹم بنا کر پھر ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلتے کہ اب یہ تو ہم نے بنا لیا، اس کی سپورٹنگ میں ہمیں کون کون سی حدیثیں فائدہ مند اور ہماری ضرورت کو پورا کرنے والی ہیں، بھلے وہ صحیح ہے ضعیف ہے، کھینچ تان کے گزارا کر لیں گے. ایسا مسلک اہل الحدیث کا نہیں ہے. یہ جن کا ہے وہ خود جانتے ہیں. ہمارا مسلک کیا ہے؟ حدیث رسول کے خلاف کوئی بات کہی نہیں جا سکتی. حدیث رسول ہی مسلک اہل الحدیث ہے. آپ کا فرمان آ گیا، صحابہ نے اس حدیث کو کیسے سمجھا؟ صحابہ کے فہم کی روشنی میں ہم اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں. اب رہی بات اس روایت کی تو سندن ضعیف ہی ہے، اگرچہ علامہ ابن ترکمانی حنفی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا، اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے مجموع طرق کے اعتبار سے اسے حسن قرار دیا، لیکن کبار محدثین اسے ضعیف قرار دے چکے ہیں. آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر اپنے رسالے صفحہ 11 میں اس روایت کے بارے میں فرمایا: هذا خبر لم يثبت عند اہل العلم من اہل الحجاز واہل العراق وغیرهم لارساله وانقطاعه. یہ روایت اہل حجاز و عراق اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم کے ہاں ثابت نہیں، اس کے ارسال اور انقطاع کی وجہ سے. آئیے دوسری گواہی ہم آپ کو سناتے ہیں. علل کے ماہر محدث امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں باب قائم فرمایا: باب ذکر قوله صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام. اس میں پہلی حدیث جس کا نمبر ہے 1233. سند دیکھ لیں. سند کے ساتھ روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا: لم يسندہ عن ابی موسیٰ بن ابی عائشہ غیر ابی حنیفہ والحسن بن عمارہ وہما ضعیفان. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا اس سند میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حسن بن عمارہ دونوں ضعیف ہے. اسی طرح آگے مزید سندوں کا بھی واضح کیا. آئیے آپ کو تیسری گواہی کی طرف بلاتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی گواہی. فتح الباری جلد 3 ہے، صفحہ 342 ہے، حدیث نمبر 756 کے تحت بحث فرماتے ہوئے یہ روایت نقل کی اور فرمایا: لَكِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْحُفَّاظِ. لیکن حفاظ حدیث کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے. وَقَدْ اسْتَوْعَبَ طُرُقَهُ وَعِلَلَهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس روایت کے طرق اور اس کا وجہ ضعف کا احاطہ فرمایا. آئیے چوتھی گواہی سناتے ہیں آپ کو. معروف مفسر مؤرخ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں یہ روایت نقل کر کے لکھا: ولیکن فی اسنادہ ضعف. لیکن اس کی سند میں ضعف ہے. مزید فرمایا: وقد روی ھذا الحدیث من طرق ولا یصح شیء منها. یہ روایت کئی طرق سے مروی ہے لیکن ان میں سے کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. طارق مسعود صاحب یہ 4 گواہیاں پیش کی ہیں ہم نے ان محدثین سے جو آپ کے ہاں بھی قابل احترام محدث ہیں. ان میں سے کسی پر بھی آپ مسلک پرستی کا الزام نہیں لگا سکتے اور نہ ہی ان میں سے کوئی یوٹیوبر محدث ہے، نہ ہی ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تو فاعل، مفعول، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کا بھی علم نہیں، عربی گرامر سے نہ واقف. ہاں دلیل کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا سند پر بحث کرو، تو پھر آپ اس کی جس سند کو صحیح ثابت اور بے غبار مانتے ہیں وہ پیش کیجئے، بطور ثبوت اسکین لگا دیجئے. باقی باتیں تبھی بہتر رہیں گی. پھر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ صحیح بھی ہو تب بھی اس روایت سے آپ کا مقصد ثابت نہیں ہوتا. واضح رہے کہ آپ کا مقصد محض پروپیگنڈا کرنا اور اہل الحدیث کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانا ہے. اگر آپ کہیں جب صحیح کہنے والے بھی ہیں ضعیف کہنے والے بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ فیصلہ سند اور اصول محدثین کے مطابق ہی ہوگا. آگے سنیے مولانا طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں.
صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کی اقتدا کی جائے. آگے فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، قراءت شروع کرے خاموش ہو جاؤ. اب آپ کو یہ والی حدیث نظر نہیں آئے گی، آپ لوگوں کے سامنے دوسری حدیث لے کر آئیں گے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. تو دیکھو تم فاتحہ نہیں پڑھتے، امام کے پیچھے خاموش رہے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کے ہاتھ میں لگام دے دی جائے نا. ہم عرض کرتے ہیں مولانا صاحب، کیا یہ بحث عوام کی شروع کی بھی ہے یا صدیوں پرانی ہے؟ کیا شافعی اور حنبلی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ کیا مالکی 6 جہری رکعات کے علاوہ تمام سری رکعات میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے؟ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس مسئلے میں بعض صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ یہ مسئلہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ لوگ عوام کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کر سکتے ہیں، اپنے دلائل بیان کر سکتے ہیں، تو آپ سے مختلف رائے رکھنے والے جو کہ جمہور امت ہیں، صرف اہل الحدیث کا مسئلہ نہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، تینوں ہی اس مسئلے پر احناف سے مختلف ہیں، تو پھر ہمارا احادیث پیش کر کے عوام سے یہ مطالبہ کرنا کہ اپنی نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیوں غلط ہوگا؟ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے خلاف مسئلہ بتانا ہی فرقہ واریت ہے؟ یہ تو مولانا صاحب سینہ زوری ہے. اگر آپ یہ نہیں کہنا چاہتے تو آپ کا دوسروں کے حدیث سنانے پر جو شکوہ ہے یہ بے جا شکوہ ہے. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.